حجاب حفاظت ہے، سیکیورٹی ہے. حجاب پنجرہ نہیں ہے. حجاب کیا ہے؟ حجاب حما ہے، سیکیورٹی ہے. کہ ایک عورت جب حجاب میں باہر نکلتی ہے تو وہ یہ خاموش زبان میں کہتی ہے کہ میری زینت سب کے لیے نہیں ہے، یہ ریسٹرکٹڈ ایریا ہے، میرا معاملہ کیسا ہے؟ ریسٹرکٹڈ ہے، میری زینت سب کے لیے نہیں ہے. لیکن ایک عورت اگر بغیر حجاب کی نکلتی ہے اور زینت کے ساتھ نکلتی ہے، یہ اس بات کی علامت ہے وہ خاموش زبان میں کہہ رہی کہ میں تمہارے لیے زینت کر کے نکلی ہوں. آپ بتائیے یہ کردار کے اعتبار سے کتنا برا ہے، اور یہ گناہ کی دعوت ہے کہ نہیں ہے؟ بھائی ایک عورت ہے جو حجاب نہیں کرتی ہے، پوری زینت کے ساتھ باہر کیوں نکلی؟ اور گھر میں جائیں گے تو ایک عورت ہے گھر میں زینت نہیں کر رہی ہے، نکاح والی عورت ہے، نکاح ہو چکا ہے اس کا، گھر میں دیکھیں گے شوہر آیا گھر پہ دیکھا تو بال مشرق میں اور دوپٹہ مغرب میں، اور چہرے پہ پوری جو ہے برتن دھو کے کالک لگی ہوئی ہے ناک پوچھتے وقت میں، اور ایسی ایک دم خوبصورت کہ دیکھ کے شوہر ہی پیچھے ہٹے ایک قدم، یہ کون ہے؟ اور باہر جب نکل رہی ہے تو کوئی آدمی جائے بازو سے تو واپس جا کے پلٹ کے دیکھے کون گیا. آپ بتائیے کس بات کی علامت ہے؟ یہ کیا ہے؟ یعنی یہ کیا ہے؟ کس کے لیے زینت کی تو نے؟ تیرا نکاح کس سے ہوا اور زینت کس کے لیے کی ہے؟ عورت کا کام ہے کہ شوہر کے لیے زینت اختیار کرے، اس لیے کہ اس کا نکاح اس کے شوہر سے ہوا ہے، نہ یہ کہ وہ کسی اور کے لیے زینت اختیار کرے. ہاں پردے میں عورت زینت اختیار کرے اور عورتوں میں کرے تو بہت اچھی بات ہے بھائی، کیا مسئلہ ہے اس میں؟ کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن بغیر پردے کے ایک عورت دوسروں کے لیے زینت اختیار کرے، کتنی شرم کی بات ہے. اس کے کیریکٹر پر سوالیہ نشان کھڑا کر رہا ہے کہ تو دوسروں کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتی ہے اور شوہر کو نہیں، کیا ہے؟ تو یہ بہت بری چیز ہے. تو ایک عورت کے لیے اب ایسا جب ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ظاہر بات ہے دعوت دیں گے تو دعوت قبول بھی کی جائے گی، ہے کہ نہیں ہے؟ جب دعوت دیں گے آپ تو دعوت قبول بھی کی جائے گی. پھر جو آوارہ قسم کے لوگ ہوں گے وہ سیٹیاں بھی ماریں گے، وہ پیچھا بھی کریں گے، وہ چٹھیاں بھی پھینکیں گے، اور وہ راستے میں جب روٹ معلوم پڑ جائے گا اور روٹین معلوم پڑ جائے گا تو بیٹھ کے دیکھو یہ ٹائم ہے آنے کا کالج سے، بیٹھیں گے، یہ جانے کا ٹائم ہے، یہ آنے کا ٹائم ہے، سیٹی بجائیں گے، گانے گائیں گے. کسی دن سوچیں گے جب یہ کچھ بولتی نہیں ہے سیٹی مارنے پہ تو تھوڑا چل کے ساتھ بھی چل کے دیکھیں گے، اور ساتھ میں چل کے بھی اگر کچھ نہیں بول رہی ہے تو پھر تھوڑا سا دھکا بھی دیں گے. تو یہ عورت جو ہے اگر مزین ہو کے آ رہی ہے تو لوگوں کو لگ رہا ہے یہ دعوت دے رہی ہے، متوجہ کر رہی ہے اپنی طرف، تو ہم متوجہ ہیں. لیکن ایک عورت اگر پردے کے ساتھ جا رہی ہے تو تھوڑا آدمی ڈرے گا، بھائی یہ پردے والی عورت ہے، معاملہ بڑا کھڑا ہوگا اگر پردے والی عورت کو چھیڑوں گا تو. اور ایک عورت اگر زینت کے ساتھ معاشرے میں نکلے گی، آپ بتائیے، تو اس سے دلوں میں گندگی مردوں کے پیدا ہوگی، اور مردوں میں جانوروں کی طرح بھی تو ہیں جن کو نہ قانون کا ڈر ہے، نہ اللہ کا ڈر ہے، نہ کوئی ڈر ہے، نہ بے عزتی کا ڈر ہے. پھر ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ کسی عورت کے ایسے لباس جو ایک دم ہی اس کو اپنی طرف متوجہ کرنے والے ہوں، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. اور کتنے زنا ہو رہے اس کی وجہ سے. کیوں نے زنا؟ ایک دم خوبصورتی کے ساتھ جا رہی ہے آ رہی ہے، اب واچ مین روزانہ دیکھ رہا ہے. اب وہ واچ مین حفاظت کے لیے تھا، واچ مین کیا کیا؟ یہی اس کے لیے مصیبت بن گیا. بنا کہ نہیں بنا؟ آفیسز میں دیکھ رہے ہیں اچھے کپڑے پہن کے جا رہی ہیں ہر دن، لال پیلے نیلے گلابی ہرے. اب آفس میں لوگ دیکھ رہے ہیں اوور ٹائم جس دن ہے، میں بھی اوور ٹائم کرتا ہوں، اور اوور ٹائم کر کے اس نے وہ ایسی عورت نہیں ہے کہ جو اتنی حد تک جائے گی، وہ تو بس زینت کا اظہار کر رہی ہے، لیکن نتیجہ کیا ہوا؟ اس کے سزا کیا ملی؟ اس کے ساتھ زنا ہو گیا. آپ دیکھیے، آپ اخبار پڑھیں گے تو آپ کو ساری چیزیں ملیں گی. تو یہ جو ہمارا معاشرہ ہے بے حیائی، اس کی وجہ سے زنا کی نوبت ہمارے معاشرے میں آ رہی ہے، اور کئی عورتوں کی عزت خطرے میں ہو جاتی ہے اس کی وجہ سے. تو بے پردگی بہت بڑا رسک مولنا ہے، اور پردہ اس رسک سے اپنے آپ کو بچانا ہے. سماج میں اگر سب پردے والے ہوں تو جب نگاہیں خراب نہیں ہوں گی تو دل کیوں خراب ہوں گی بھائی؟ دل میں آدمی کوئی پتھر ہے، آدمی اگر کسی خوبصورت عورت کو دیکھے گا اس کے دل میں تمنا پیدا ہوگی، اور وہ آدمی اس کی طرف متوجہ ہوگا، اور معلوم نہیں کیا آگے ہو سکتا ہے.
اگر اس آدمی کا دین اگر مضبوط نہیں ہے اور اگر بے حیائی کا جذبہ خود اس کے دل میں بھرا ہوا ہے، وہ آدمی کچھ بھی کر سکتا ہے۔ تو یہاں یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں خود یہ بات بتائی۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، اے نبی کہیے اپنی بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے اور ایمان والے مردوں کی بیویوں سے، مسلمانوں کی عورتوں سے، ان سے کہو نساء المؤمنین، ان سے آپ کہیے یدنین علیہن من جلابیبہن، اپنے جلباب کو، جلباب وہ کپڑا ہوتا ہے جو سر پہ سے ڈالا جاتا ہے اور گھونگھٹ کے طور پر چہرہ جس سے چھپ جاتا ہے، اپنے جلباب کو کیا کرو، اپنے اوپر ڈالے رکھو۔ ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین، یہ اس لیے ہے، یہ لٹکانا اور نیچے ڈالنا پردہ اس لیے ہے ان یعرفن فلا یؤذین، کہ یہ پہچان لی جائیں، ان یعرفن فلا یؤذین، اور ان کو کوئی تکلیف نہ پہنچائے، یہ پہچان لی جائیں کہ یہ عورت پردے والی عورت ہے، یہ دعوت نہیں دے رہی ہے، اس کو چھیڑ کے عداوت ہوگی، یہ پردے والی عورت ہے تو پردے والی عورت کو کوئی چھیڑے گا نہیں، اس کے ساتھ اس طرح کی کوشش کوئی کرے گا نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اپنے آپ کو چھپا کے چل رہی، یہ پاک دامن عورت ہے، یہ عفت والی عورت ہے۔ ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین، تاکہ یہ نقصان نہ پہنچایا جائے ان کو۔ تو قرآن ہم کو بتا رہا ہے کہ پردہ عورت کو ایک بہت بڑے نقصان سے بچانے کے لیے ہے، لیکن عورت کیسے سمجھتی ہے ایسا تھوڑی رہتا، ہماری آزادی ختم کرنے کے لیے یہ ہے۔ بہت ساری عورتیں پڑھ لکھ لیتی ہیں، معلوم نہیں کیا پڑھتی جا کے، ان کے ذہنوں میں ایجوکیشن یہ ڈال دیتا ہے کہ عورت کو پردہ کیا ہے، اس کی ترقی میں رکاوٹ ہے، ترقی میں رکاوٹ نہیں ہے۔ آپ بتائیے اسپیڈ لمٹ ہوتی ہے نا راستوں پہ، کیا آپ کو دیر سے پہنچانے کے لیے ہے؟ اسپیڈ لمٹ ہوتی، اس سے زیادہ اسپیڈ نہیں چاہیے ادھر، ورنہ آپ کو کیا ہوگا، فائن۔ بولے ہماری گاڑی بھاگ سکتی ہے، ہم بھگانا چاہتے ہیں، اسپیڈ لمٹ رکھنے والے آپ کون ہوتے ہیں؟ بولے بھائی اسپیڈ لمٹ آپ کے لیے ظلم نہیں ہے، اسپیڈ لمٹ کیوں ہے آپ کے لیے؟ ایکسیڈنٹ ہوگا اس سے آپ کے بھلے کے لیے، لیکن آدمی کو سمجھتا نہیں، سمجھتا، جس کو نہیں سمجھتا اس کا کیا ہوتا، ایکسیڈنٹ ہوتا ہے۔ تو ایک انسان ایک چیز کو اپنے لیے پابندی اس اعتبار سے دیکھتا ہے کہ اس پہ ظلم اور دباؤ ہے، لیکن بعض اوقات اس کے بھلے کے لیے ہوتا ہے۔ ایک بچے کو بولیں گے باہر مت جاؤ، اب اس کو نہیں معلوم، اس کو بولے آپ کچھ بھی میرے اوپر ظلم کر سکتے کیا، میں تو جاؤں گا، باہر جائے گا گاڑی آئے گی، پانی ہے زیادہ جھانک کے مت دیکھ، بالکنی ہے زیادہ جھانک مت، اس کو نہیں سمجھ میں آتا ہے۔ تو بعض اوقات قوانین اور حدیں انسان کو اپنے اوپر ظلم محسوس ہوتی ہیں، لیکن اس میں اس کے نقصان سے بچاؤ ہوتا ہے، تو ہم نہیں جانتے ہیں، اللہ جانتا ہے۔ اور آج ہمارے سامنے کھل کے آ چکا ہے کہ بے حیائی کے نتائج کتنے زیادہ ہو چکے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ نے فرمایا ذالک ادنی الا یعرفن فلا یؤذین، یہ اس لیے ہے تاکہ تم یعنی ان یعرفن، تاکہ پردے والی عورتیں دوسری عورتوں سے الگ پہچانی جائیں، یہ عورتیں ویسی نہیں ہیں، یہ الگ عورت ہے، یہ پہچانی جائے تاکہ کوئی اس کو چھیڑے نہیں، فلا یؤذین، ان کو تکلیف نہ پہنچائی جائے۔ یہ سورہ الاحزاب میں آیت نمبر 59 ہے۔ تو حجاب عورت کے لیے حفاظت ہے۔